اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کرو، یعنی اس کو فوقیت مت دو، اوپر مت رکھو اپنی آواز کو۔ نہ بات کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ان کی آواز سے اونچی کرو، اپنی آواز کو نہ تو اونچا کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرنی ہے اور نہ ہی چلا کے بات کرنی، جیسے آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے سے عموماً عام لوگ کرتے ہیں۔ تو اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ اونچی آواز میں بات کرنا ہے، نہ ہی جو ہے چلا کر زور زور سے بات کرنا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہوگی اس آواز سے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے، تمہیں شعور بھی نہ ہو، تم اس بات کا شعور بھی نہ رکھتے ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو گئے، اور جو ہے تم سمجھ رہے ہو کہ تم بہت نیک ہو، لیکن یہ ہے کہ تو تمہارے اعمال تو سارے جو ہے وہ سب ضائع ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے، اپنے عمل کو آگے بڑھنے سے منع فرمایا، اب یہاں فرمایا کہ اپنی آواز کو بھی، آپ کی آواز، اپنی آواز کو بھی فوقیت نہیں دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر۔ اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلا چلا کے بے ہنگم بات کرتے ہو، ایسی باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مناسب نہیں ہے کہ آپس میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اور آپس میں چلا چلا کے باتیں کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الٹی سیدھے انداز میں، تو وہ بھی منع فرما دیا۔ یعنی دونوں طریقے اگر کیا تو اس سے کیا ہوگا کہ ایمان والے ہوتے ہوئے بھی اعمال تمہارے برباد ہو جائیں گے، کیونکہ ہوتا ہی ایمان کس کے پاس ہے، کس کا عمل قبول ہوتا ہے؟ ایمان والوں کا عمل قبول ہوتا ہے۔ منافق کو تو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کافر کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جو ایمان والا ہے نا، اسی کو پرواہ ہے نا، وہی اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے، اور جو اس نے اللہ کو راضی کرنے کے کام کیے ہیں تو اس کے کام جو ہے برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اچھا، یہاں سے ایک بات بڑی زبردست ایسے سمجھ میں آئی، یہ دیکھیے، ایک بہت بڑے گروہ کا یہ عقیدہ ہے نا کہ جب ہم محفل سجاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف لاتے ہیں، ہے نا۔ اس طرح کے بہت سارے نعتیں بھی بنائی ہوئی ہیں، اشعار بھی پڑھتے ہیں۔ وہ اس طرح کا شعر بھی ہے نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ سرکار تشریف فرما ہیں اور آپ تشریف لائے ہیں، اس لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھو۔ مطلب طرح طرح کی چیزیں ہیں، لوگوں سے، طرح طرح کے لوگوں سے ربط ضبط بھی ہوتا ہے انسان کا۔ کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں کمرے بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں پر حاضری ہوتی ہے، واللہ عالم، اللہ اپنی رحمت میں رکھے، اور استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس طرح کے فضول حرکات سے بھی بچائے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے جلسے میں، ٹھیک ہے، محبوب کی محفل ہے اور محبوب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو آپ اتنے چلا چلا کے جو باتیں کر رہے ہو، چلا چلا کے جو اتنی تقریریں کر رہے ہو، منہ سے جھاگ نکال رہے ہو، تو آپ سوچو ذرا کہ کیا کر رہے ہو۔ ایک تو طرف عقیدہ آپ کا یہ ہے کہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ایک طرف جو ہے کہ کہتے ہیں اتنی زور زور سے نعرے لگا رہے ہو، چلا رہے ہو، اور بیان ایسا کر رہے ہو کہ اسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہو جائے گا، مائک پھٹ جائے گا، اور مطلب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، جیسے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یعنی کیا مطلب بیان ہو رہا ہے۔ بس وہ چیخم پکارم ایک عجیب و غریب جو ہے کہتے ہیں منظر ہے۔ تو سوچو، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، آپ ہی کے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو کیا آپ کا یہ طرز عمل مناسب ہے جو آپ کر رہے ہو؟ تھوڑی دیر غور و فکر کرنا، غور و فکر کرنا اچھی چیز ہوتی ہے، کبھی کبھی اس سے انسان، بگڑا ہوا انسان بھی سدھر جاتا ہے۔ اچھا، جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اب اس کی ہم تھوڑی سی جو ہے یعنی شان نزول پڑھ لیتے ہیں کہ شان نزول اس کا کیا ہے۔ تو شان نزول امام بخاری نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں، تو میں عربی کی عبارت نہیں پڑھوں گی، صرف ترجمہ پڑھوں گی، اس لیے کہ پھر وہ باتیں ہماری بڑی لمبی ہو جاتی ہیں۔ دو سب سے بہتر آدمی قریب تھے کہ ہلاک ہو جاتے،
یہ بخاری شریف میں آپ کو اسی کی تفسیر میں ملے گا. سورہ حجرات کی آپ تفسیر پڑھیں گے نا تو آپ کو بخاری شریف میں یہ حدیث شریف مل جائے گی 4845 پر. ٹھیک ہے. تو قریب تھا یا قریب تھے کہ ہلاک ہو جاتے دو، یعنی بہتر لوگ، دو بہتر آدمی ہلاک ہو جاتے. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے کیا تھا، بلند کی تھیں، اپنی آوازیں بلند کی. جب بنو تمیم کے سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان دونوں یعنی بہترین آدمیوں نے، یعنی یہی دونوں جن کا بھی ذکر ہوا ہے نا، میں سے ایک نے دو گروہ تھے نا، مجاشع کے اقرا بن حابس کو بنو تمیم کا امیر مقرر کرنے کا اشارہ کیا، اور دوسرے نے ایک اور دوسرے کا اشارہ کیا. نافع نے کہا کہ مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم نے صرف میری مخالفت کا ارادہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی جواب دیا کہ میں نے آپ کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا. اس میں دونوں کی آوازیں کیا ہوا، بلند ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث شریف سنائی ہے، اسی آیت کے شان نزول میں آپ جو ہے پڑھ لیجئے گا. کہ ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے، نبی کی آواز کے اوپر یعنی بلند نہ کرو. تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر اس آیت کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیتی تھی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوبارہ نہیں پوچھتے تھے. دوبارہ پوچھتے نہیں تھے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا. اتنے چپکے سے بولتے تھے، آہستہ آہستہ بولتے تھے، ڈر گئے تھے. اور اب ہمارے لیے کیا ہے، کسی مجلس میں، ہمارے لیے اس میں سبق ہے، کسی مجلس میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی شخص کا کوئی قول ذکر نہ کریں کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے. صحابہ کرام اس سے جو ہے ناراض ہو جاتے تھے کہ اگر نبی کی حدیث سنائی جائے کہ نبی کا یہ فرمان ہے تو یہ نہ کہے کہ ہاں امام صاحب نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات کو انہیں رد کرنے کے لیے اپنی عقلی جو ہے ڈھکوسلے پیش کر دیں. تو یہ ہرگز مناسب نہیں، کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، آپ کی بات سے اپنی بات کو اونچا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے جو ابھی اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس سے بھی زیادہ یہ بات بہت ہی زیادہ یعنی سمجھ لیں کہ جرم میں ایک قدم آگے ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس ادب کی تعلیم اس لیے بھی دی کہ بعض آپ کو پتہ ہے جو اعرابی وغیرہ آتے تھے گاؤں کے لوگ، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کیسے بات کرنی ہے. بہت عجیب انداز سے لوگ آتے تھے اور بات چیت کرتے تھے. تو کچھ اکھڑ قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اونچی آواز میں بات کرتے اور آپ کو اسی طرح نام لے کر مخاطب کرتے تھے جس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح اونچی آواز نے، بلکہ بعض تو ایسے ہوتے تھے کالر پکڑ کے، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریبان پکڑ کے کھینچ کے بات کرتے تھے، اور بعض تو ایسے ہوتے تھے دھکا دے دیتے تھے. ایسا بھی ہے. جنگ حنین سے جب آپ لوٹ کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کچھ چیزیں یعنی طلب کر رہے تھے وہ مال غنیمت میں، تو آپ کو ایسے کرتے کرتے آپ کو جھاڑیوں کے قریب کر دیا، یعنی جہاں پر جھاڑ جھنکار تھے. تو مطلب اسی انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ ان کے ساتھ شفقت و مہربانی ہی سے پیش آتے تھے. آپ فرماتے تھے آپ دوزخ کو جانتے تھے، تو آپ چاہتے تھے کہ امتی دوزخ سے بچ جائیں، کسی بھی طرح سے آپ ان سے درگزر والا ہی معاملہ کرتے تھے. یہاں تک کہ منافقین کے ساتھ بھی آپ درگزر والا ہی معاملہ کرتے تھے کہ کسی طرح ان کے دل میں ایمان اتر جائے اور یہ مومن ہو جائیں. تو ان عرابیوں کو بھی اس طرح سے سمجھایا گیا کہ نہیں، آپ لوگوں کو اس طرح سے بات نہیں کرنی، نہ چلانا ہے، نہ جیسے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو نام لے لے کے، اس طرح سے نام لے کے بھی نہیں، چلا کے بات نہیں کرو، مخاطب بھی اس طرح سے نہیں کرو، اور آپ کے سامنے نا بے ہنگم انداز میں گفتگو بھی نہیں کرو. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہیں پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور یا محمد کہہ کے نہیں پکارو، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح سے پکارو. تو یہ چیزیں ادب اور آداب، آپ کی تعظیم اور توقیر سکھایا اللہ تعالیٰ نے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون.
اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آواز سے آواز اونچی کرنا یا آپ سے ایسے لہجے میں بات کرنا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں کوئی فرق آتا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، تو اعمال ضائع ہو جانے کا موجب ہے، ٹھیک ہے؟ خواہ یہ کام کوئی مومن ہی کیوں نہ کرے، ٹھیک ہے؟ مومن ہے تو ظاہر ہے اسی کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ ساتھ میں کیا فرمایا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم کو شعور، تم اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہو۔ تو کیا تھا، منافقین کیا تھے؟ وہ تو ایمان سے خالی تھے، تو وہ تو جان بوجھ کے گستاخی کرتے تھے، وہ ایسے ہی پیش آتے تھے الٹی سیدھی حرکتوں کے ساتھ، تو ان کو تو اس بات کی فکر ہی نہیں تھی کہ اعمال کون سے ہمارے ضائع ہوں یا نہ ہوں، ان کو کیا پرواہ تھی، وہ تو تھے بیچارے دل کے روگی مریض۔ تو اور اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی کچھ اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں، ایسے مطلب یعنی کہنا چاہیے کہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں کہ وہ اعمال صالحہ کو بھی ضائع کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ اس بات سے ہمیں مطلب ڈرنا چاہیے، ڈرایا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایمان والوں کو جگہ جگہ ڈرایا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ فاتقوا اللہ واتقوا اللہ۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت ہی ڈر گئے تھے، بہت ہی ڈر گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز بلند کرنے سے مطلب بہت زیادہ ڈرتے تھے، آپ کے سامنے گفتگو کرنے سے بھی بہت زیادہ بچتے تھے۔ اگر آپ کو اندازہ کرنا ہو تو اس حدیث شریف پڑھ کے ہم اندازہ کر لیتے ہیں اس آیات کے حوالے سے۔ ایک تو وہ ہم نے حدیث شریف پڑھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی یعنی ہلکی آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھ پاتے تھے تو آپ دوبارہ ان سے پوچھتے تھے۔ اور دوسری حدیث شریف ہے اس کے علاوہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطیب تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اتری، تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے، ان کو یہ سمجھ آئی، کہنے لگے کہ میں ہی اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کیا کرتا تھا، میرا عمل تو ضائع ہو گیا، میں اہل نار سے ہوں، اور وہ غمگین ہو کر گھر میں بیٹھ گئے۔ یہ ثابت بن قیس بن شمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی، وہ تھوڑی سی جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگوں کی آواز قدرتی طور پہ بلند ہوتی ہے، تیز بولتے ہیں، بعض لوگ سلو بولتے ہیں، بعض لوگ بولتے بولتے بہت تیز بولنے لگ جاتے ہیں، ان کی اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے بولنے میں کہ وہ زور زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال جب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھ گئے اور وہ مسجد نہیں آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نہیں دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا، تو کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تلاش کر رہے ہیں، تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے میں ہی ہوں جو اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرتا تھا اور اونچی آواز سے بات کرتا تھا، میرا عمل ضائع ہو گیا اور میں اہل نار سے ہوں۔ لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات بتائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل ہوا من اہل الجنہ، نہیں بلکہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم پھر جو ہے ان کے پاس گئے، انہیں اپنے درمیان چلتا پھرتا دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ جنتی ہیں۔ تو یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس انداز میں پیش آتے تھے اور کتنا وہ ڈرتے تھے، کتنا ان کے اندر تقویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق اپنے عمل کو بنانے کی، اسی پر زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔